نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 196 سے 200 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آیت 196۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، آیت 197۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، آیت 198۔ ان آیتوں کا ترجمہ: شہروں میں کافروں کے چلنے پھرنے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ اللہ کے ہاں مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ ان آیتوں کی تفسیر: آیت 196 اور 197۔ کافروں کے عیش و آرام سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی آپ کافروں کے عیش و آرام، دولت و ثروت اور ناز و نعمت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ سب نعمتیں ان سے چھن جانے والی ہیں اور یہ اپنی بدعمالیوں کا شکار ہو جانے والے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں مزید گناہوں میں ڈوب جانے کے لیے مہلت دی ہے۔ کیا ہے، ذرا سا دنیا میں فائدہ اٹھا لیں، آخر جانا خالی ہاتھ ہی ہے اور وہاں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جو بدترین جگہ ہے۔ سورہ غافر کی آیت 4 میں فرمایا، اللہ کی آیتوں میں مجادلہ کافر ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو نافرمانوں کے عیش و آرام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت 69-70 میں فرمایا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم ان کے کفر کا سخت عذاب چکھائیں گے۔ سورہ لقمان کی آیت 24 میں فرمایا، ہم انہیں تھوڑا فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیتے ہیں۔ سورہ طارق کی آیت 17 میں فرمایا، کافروں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے۔ سورہ قصص کی آیت 61 میں فرمایا، جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اسے پانے والا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہے جسے ہم نے تھوڑی سی دنیاوی پونجی دے دی، پھر وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ آیت 198، پارساؤں کا بیان۔ اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابرار کو ابرار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ و اولاد کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ ماں باپ کی طرح تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ ابن مسعود طرح فرماتے ہیں، ہر شخص کے لیے موت بہتر ہے، خواہ نیک ہو یا بد۔ اگر نیک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یہ اور ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 178 میں، کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہماری ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہے۔ پڑھ کر سنائی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر مومن کے لیے موت بہتر ہے اور ہر کافر کے لیے بھی۔ جو میری بات نہ مانے وہ وما عند اللہ خیر للابرار اور ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لہم، قرآن کی آیتیں پڑھ لے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
ان ربہم ان اللہ سریع الحساب، آیت 199۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، آیت 200۔ ان آیتوں کا ترجمہ: بلا شبہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف اترا اس پر اور جو ان کی طرف اترا اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی پونجی کے بدلے نہیں بیچتے۔ انہی کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر کی ترغیب دو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ تفسیر: آیت 199۔ مسلمان اہل کتاب کے اخلاق، یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت مخلص ایمان والی ہے، ان کا قرآن پر بھی ایمان ہے اور تمام سابق الہامی کتابوں پر بھی۔ وہ اللہ کے مطیع و منقاد ہیں اور اس کے آگے اظہار و عجز و نیاز کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں سے دنیا کی تھوڑی سی پونجی نہیں خریدتے، یعنی رحمت للعالمین کی بشارتیں نہیں چھپاتے۔ آپ کے اور آپ کی امت کے اوصاف جو آسمانی کتابوں میں ہیں بلا کم و کاست بیان کر دیتے ہیں۔ یہ اہل کتاب میں بہترین و ممتاز لوگ ہیں، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اب مسلمان ہیں۔ سورہ قصص کی آیت 52 سے 54 میں فرمایا: جنہیں ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب یہ کتاب ان کے آگے پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ یقیناً یہ سچی کتاب ہے جو ہمارے رب کے پاس سے آئی ہے، ہم اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے، انہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 121 میں فرمایا: ہم نے جن کو کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں انہی کا اس پر ایمان ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 159 میں فرمایا: موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ دکھاتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 113 آیت میں ہم پڑھا ہے: اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، ان میں سیدھی راہ پر قائم رہنے والی بھی ایک جماعت ہے جو راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سجدے کرتی ہے۔ سورہ اسرا کی آیت 107 اور 108 میں فرمایا: کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو اس سے پہلے حکم دیا گیا ہے جب یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا، اور سجدوں میں گر کر روتے ہیں جن سے ان کا خشوع و خضوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ اوصاف یہودیوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں، مثلاً ان میں عبداللہ بن سلام وغیرہ ایمان لائے، ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی۔ ہاں، عیسائی زیادہ تر حق کے آگے جھک جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 82 سے 84 میں فرمایا: آپ یہودیوں اور مشرکوں کو عداوت میں زیادہ پائیں گے اور عیسائیوں کو دوستی کی حیثیت سے مومنوں کے قریب تر دیکھیں گے۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ انہیں ان کے رب کے پاس دوہرا اجر ملے گا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب نے نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی، دربار میں اراکین سلطنت اور علماء بھی موجود تھے، تو نجاشی رونے لگا اور اس کے ساتھ درباری بھی آبدیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی صحابہ کو خبر دے کر فرمایا کہ تمہارا حبشی بھائی مر گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ پھر آپ نے میدان میں نکل کر صفیں قائم کر کے نماز پڑھی۔ آیت 200، دین پر جمع رہنے کی ہدایت۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو دین پر صبر کرنے کا حکم دے دیا ہے، خواہ تنگی ہو، فراخی، آرام ہو یا تکلیف، اور رنج ہو یا خوشی، ہر حالت میں اسلام پر جمع رہو اور احکام اسلام کے پابند رہو۔ کسی حالت میں بھی اسلام نہ چھوڑو یہاں تک کہ اسلام ہی پر دم نکل جائے۔ مصابرہ یعنی مقابلہ، یعنی دشمن کے مقابلے پر جو دین کو چھپا لیتے ہیں ڈٹے رہو۔ مرابطہ یعنی عبادت پر جمع رہنا یا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجات بلند فرما دے؟
ناگواری کے وقت پورا وضو کرنا، کثرت سے مساجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے رباط ہے، یہی ہے تمہارے لیے، یہی رباط ہے تمہارے لیے، یہی رباط ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر فرماتے ہیں، بیٹا جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں اتری؟ میں بولا نہیں۔ فرمایا سنو، عہد رسالت میں کوئی جنگ مرابطہ والی نہ تھی، یہ آیت ان کے بارے میں اتری جو مسجدیں آباد رکھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور مساجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی 5 وقتہ نماز پر صبر کرو اور اپنے نفوس و خواہشات کا مقابلہ کرو، مسجدوں میں جمع رہو اور اللہ سے ڈر کر اپنے فرائض ادا کرتے رہو تاکہ فلاح پالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہ اور برائیاں مٹا دے؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا وضو کے موقع پر پوری طرح وضو کرو، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارے لیے رباط ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دن رات کا پہرا ایک ماہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اگر پہرہ دار مر جائے تو اس کا عمل جاری رہے گا، اسے روزی ملے گی اور منکر نکیر سے محفوظ رہے گا۔ ہر میت کا عمل اس کی موت سے ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کا عمل ختم نہیں ہوتا جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے۔ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ جب اللہ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو بڑی گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے گا۔ جو شخص سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے وہ قبر کے فتنے سے اور بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اسے جنت سے روزی ملے گی اور قیامت تک پہرے داری کا اجر ملتا رہے گا۔ جس نے 3 دن مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کی اسے سال بھر کی محافظت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکی داری ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جن کے دنوں میں روزے اور راتوں میں قیام ہو۔ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ابن مبارک کا رقع لے کر فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسجد حرام میں تھے ملا۔ انہوں نے شعر پڑھ کر ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، ابو عبد الرحمن نے سچ فرمایا ہے اور مجھے نصیحت فرمائی ہے۔ پھر بولے، تم حدیثیں لکھتے ہو؟ میں بولا ہاں۔ فرمایا یہ حدیث لکھ لو، میں ان شعروں کے بدلے میں تمہیں یہ حدیث سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جس سے مجھے اللہ کی راہ کے مجاہدوں کا ثواب مل جائے۔ پوچھا، کیا تم لگاتار نماز پڑھ سکتے ہو کہ کبھی سستی پیدا نہ ہو، اور ہمیشہ روزے رکھ سکتے ہو کہ کبھی کھولو ہی نہیں؟ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور ہوں، مجھ میں ایک عمل کی بھی طاقت نہیں۔ فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ عمل تمہارے بس کے بھی ہوتے تب بھی اللہ کی راہ کے مجاہدوں کے درجات کو نہیں پا سکتے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر مجاہد کے گھوڑے کی رسی ڈھیلی ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چلا جائے تو اس پر بھی مجاہد کو ثواب ہے۔ پھر فرمایا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد بھلائی کر لو، یہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامرانی نصیب ہو۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ قرظی فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے اس میں مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ جب قیامت کے دن مجھ سے ملو تو تمہیں کامرانی حاصل ہو۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کی تفسیر تکمیل کو پہنچ گئی۔ واللہ الحمد والمنت۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ آل عمران کی آیت 96 سے 200 تک کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔